السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام نے خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور خودکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آئیے آج ہم اسی ٹاپک پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ محترم ناظرین، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اگر کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ذہنی دباؤ اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو گیا ہو، اتنا قرض ہو گیا ہو کہ اس کو ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، ہر طرح سے وہ ہار چکا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچ کر کے خودکشی کر لیتا ہے کہ چلو بھائی خودکشی کر لیں گے تو جو ہے ہم قرض ادا کرنے سے نجات پا جائیں گے۔ اور وہ یہ سوچ کر کے کبھی پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے ہیں، تو کبھی چلتی ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دیتے ہیں، یا کبھی جو ہے کنویں میں کود کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یا جو ہے اگر کوئی ایگزام میں پاس نہ ہو، فیل ہو جائے، تو وہ اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان کو دے دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا ہو جس کی وجہ سے لوگ اس کو طعنہ زنی کرے، ذلیل و خوار کرے، تو اس کی وجہ سے ایسی صورت میں جو ہے وہ شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ اور خودکشی کرنے والوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں گے تو فلاں ٹینشن سے بچ جائیں گے، خودکشی کر لیں گے تو قرض ادا کرنے سے بچ جائیں گے، خودکشی کر لیں گے تو جو ہے فلاں ٹینشن سے بچ جائیں گے۔ لیکن خودکشی کرنے والوں کو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، جو یہ سوچتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے ہم جو ہے اپنے ٹینشن سے نجات پا جائیں گے، اپنے ٹینشن سے چھٹکارا پا جائیں گے، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو جس ٹینشن سے نجات پانے کے لیے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان کو دے دیتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ خودکشی کرنے کے بعد اس سے بڑا ٹینشن جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں کوئی ٹینشن آپ کے ساتھ ہے، اگر کوئی ناکامیابی آپ کے ساتھ ہے، اگر کوئی جو ہے رسوائی آپ کے ساتھ ہے، ذلت آپ کے ساتھ ہے، تو وہ صرف دنیاوی زندگی تک ہی ہے، اور اس کا حل ہے، اور اس کا حل اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگوں سے مدد طلب کریں، لوگوں سے امداد طلب کریں۔ اور دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ رب العزت نے پیدا نہ کیا ہو، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا ہو۔ بیماری کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں تو لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لوگ آپ کی امداد کر سکتے ہیں، لیکن خودکشی کر کے آپ جو اپنے لیے دائمی عذاب کھڑا کرتے ہیں، جہنم کا عذاب کھڑا کرتے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص زہر کی گولی کھا کر کے اپنی جان کو دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص زہر کی گولی کھا کر کے خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو دیتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے وہ جہنم میں اسی طریقے سے، جس طریقے سے دنیا میں اس نے زہر کی گولی کھا کر کے خودکشی کیا تھا، اسی طریقے سے وہ جہنم میں قیامت تک کے زہر کی گولی کھاتا رہے گا اور اپنی جان کو دیتا رہے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اسی طریقے سے وہ زہر کی گولی کھائے گا اور اپنی جان کو دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو ہے پہاڑ سے کود کر کے یا چھت سے کود کر کے جو ہے اپنی جان کو دیا ہو، اسی طریقے سے جہنم میں قیامت تک کے جو ہے جہنم کے پہاڑ سے کود کر کے اپنی جان کو دے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اسی طریقے سے جہنم کی پہاڑ سے کود کر کے اسی طریقے سے وہ اپنی جان کو دے گا۔ اب حضرات محترم ذرا سوچیں کہ جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، جب کسی پہاڑ سے یا کسی چھت سے کود کر کے جب اپنی جان دیتا ہے، تو وہ اس کو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا درد ہوتا ہوگا۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ایک مرتبہ جو ہے چھت سے کود کر کے جان دینے میں، یا جو ہے پھانسی لگا کر جان دینے میں، یا ٹرین کے آگے کود کر کے جان دینے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، تو پھر جو ہے ادھر جہنم میں قیامت تک کے انسان جس طریقے سے جو ہے خودکشی کیا ہوتا ہے،
جس طریقے سے اپنی جان کو دیا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو سزا ملتی ہے۔ مثلاً اگر کسی نے جو ہے پھانسی لگا کر کے اپنی جان کو دیا ہے، خودکشی کیا ہے، تو قیامت تک کے جہنم میں اسی طریقے سے اسے سزا ملے گی، یعنی وہ جو ہے خودکشی اسی طریقے سے جہنم میں کرے گا، یعنی پھانسی لگائے گا اور اس کے بعد اپنی جان کو دے گا، پھر اسے زندہ کیا جائے گا، پھر پھانسی لگائے گا، پھر اپنی جان کو دے گا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا، یعنی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرما دے گا یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ دنیا کی تکلیف زیادہ ہے یا جہنم کی تکلیف زیادہ ہے؟ اس لیے اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دے کہ خودکشی کرنے کے بعد آپ کو چین ملے گا، خودکشی کرنے کے بعد آپ کو سکون ملے گا، بلکہ یہاں کے تھوڑے سے چین کے چکر میں آپ ہمیشہ کے لیے بے چینی لے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو جانیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور دیکھا آپ نے کہ حدیث پاک میں خودکشی کرنے والوں کے لیے کس طریقے سے وعیدیں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے اور جس حالت میں خودکشی کرتا ہے اسی حالت میں جو ہے جہنم میں قیامت تک کے وہ خودکشی کرتا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔